بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 52 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مصادر الافعال الرباعیہ، یعنی وہ افعال جس میں 4 حروف ہوتے ہیں ان کے مصادر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے کیا کیا اوزان آتے ہیں اور کیا کیا ان کی شکلیں ہیں۔ تو آئیے اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصادر الافعال الرباعیہ۔ الامثلہ: اکرمت الضیف اکراما، میں نے مہمان کا اکرام کیا اکرام کرنے کے ساتھ۔ اکرمت، اس میں آپ دیکھیں حمزہ ہے، کاف ہے، را اور میم۔ اکرما یکرم اکراما، اکرما یہ فعل ہے، اکراما اس کا مصدر ہے، تو اکراما کا وزن کیا ہے؟ افعالا، یعنی اکرام افعال یہ وزن ہے، ٹھیک ہے۔ رباعی مزید بحرف، رباعی مزید ایک حرف کے ساتھ۔ ارشدت الناس ارشادا، میں نے لوگوں کو ہدایات دی یا ان کی میں نے رہنمائی کی رہنمائی کرنے کے ساتھ۔ حذبت الولد تہذیبا، یہاں پر دیکھیں تفعیل، ٹھیک ہے، یہ بھی ہا ہے اور 2 زال ہیں، ہا ڈبل زال اور ایک با۔ حذبا، حذبا یحذب تہذیب، تو یہ بھی فعل رباعی ہے، یعنی ثلاثی مزید بحرف اسے ہم کہیں گے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد، وہ افعال جس میں 3 حروف ہوں۔ اب ہے ثلاثی مزید بحرف، ثلاثی مزید بحرف، یہاں پر بھی ثلاثی مزید بحرف۔ جادلا، جیم الف دال اور لام، ٹھیک ہے، تو اس کا مصدر آتا ہے جدالن اور مصدر آتا ہے مجادلتن۔ جادلا اس فعل کے 2 مصدر ہیں، ایک کا وزن جدال یعنی فعال ہے اور ایک کا مفاعلہ، سابقت سباقا او مسابقتا۔ رتبت یہ حذبت کی طرح ہے، ترتیبا تفعیلا۔ اچھا، دحرجت الکرۃ دحرجتا، بعثرت الورق بعثرتا، تو یہاں پر مصدر ہے دحرجتا۔ وسوس الحلی وسوستا او وسواسا، اس کے بھی 2 مصدر آتے ہیں، وسوسا فعللا، ٹھیک ہے، رباعی مجرد ہے۔ ایک ہوتا ہے ثلاثی مزید بحرفن، تو یہ تینوں میں آپ نے دیکھ لیا۔ ایک ہوتا ہے رباعی مجرد، تو وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مزید بحرفن اور رباعی مجرد حروف تو برابر ہوتے ہیں، لیکن رباعی کا اپنی ایک خاصیت ہے کہ اس میں حروف مکررہ ہوتے ہیں، دیکھو واو اور واو، سین اور سین، ٹھیک ہے۔ وسواسا۔ زلزلت الارض زلزلتا او زلزالا۔ البحث الاسماء الاخیرہ، وہ اسماء جو جملوں کے اخیر میں ہیں۔ فی الامثلۃ المتقدمہ کلھا مصادر، تمام کتاب مصادر ہیں۔ جمیع افعال الرباعیہ، ان کے جو افعال ہیں وہ رباعیہ ہیں، یعنی وہ 4 حرفی ہیں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ صِيَغَهَا، اگر آپ صیغوں پر غور کریں، اوزانها اس کے اوزان پر، وجدتها مختلفة، ہر مصدر مختلف ہے، بحسب اختلاف صیغ الافعال، جیسا کہ ان کے افعال جو ہیں، افعال والے صیغے مختلف ہیں۔ چونکہ آپ نے شروع میں پڑھا اکرمت تو اس کا الگ مصدر بنا، آپ نے پڑھا حذبت ورتبت اس کا الگ بنا، آپ نے پڑھا جادلت سابقت اس کا مصدر الگ بنا۔ جب بھی صیغہ بدلے گا مصدر بھی ظاہر ہے الگ شکل میں وزن میں نظر آئے گی۔ ففی الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، حیث الافعال موازنۃ اس کا وزن ہے افعالہ۔ جاءت المصادر علی وزن افعال، اس کے مصادر افعال کے وزن پر آئے ہیں۔ وفی الطائفۃ الثانیہ حیث الافعال موازنۃ فعالہ، جس کا وزن فعالہ بن رہا ہے، حذبہ۔ جاءت المصادر علی وزن تفعیل۔ وفی الطائفۃ الثالثہ حیث الافعال علی وزن فاعلہ، فاعلہ کے وزن پر ہے۔ جاءت المصادر علی وزن فعال او مفاعلہ۔ وفی الطائفۃ الرابعہ حیث الفعل رباعی مجرد مضاعف، مضاعف سے مراد 2 ایک جیسے حرف ہیں۔ جاءت المصادر فعللا۔ وفی الطائفۃ الاخیرہ حیث الافعال رباعی مضاعفہ، جاءت المصادر على وزن فعللة او فعلال، ٹھیک ہے۔ القاعدہ: مصادر الافعال الرباعیہ قیاسیۃ، رباعی مجرد ہو یا ثلاثی مزید بحرف ہو،
ثلاثی مزید بحرف یعنی 4 حرفی، رباعی مجرد یعنی 4 حرفی، تو ان کے جو مساد ہیں یہ قیاسیہ ہیں۔ جب بھی میں کہوں گا ناصارا تو اس کا مصدر آئے گا نصار یا مناصرتن۔ میں کہوں گا ناظرا یناظر مناظرتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قاتل یقاتل قتالا و مقاتلتن، تو آپ قیاس کر سکتے ہیں، یہ سماعی نہیں ہے ثلاثی مجرد کی طرح۔ وتختلف اوزانها باختلاف صيغ الافعالها، جب بھی آپ کو پتہ چلے گا صیغے سے کہ یہ صیغہ باب تفعیل سے ہے تو آپ وزن اس کا مصدر بھی تفعیل لے کے، جیسا کہ میں کہوں جنبا یجنبو، اگر مجھے ایک فعل آتا ہے جنبا، میں آپ سے پوچھوں جنبا اس کا مصدر کیا ہے تو آپ دیکھیں حذبا جنبا، تو آپ اس کا مصدر نکالیں گے تجنیب۔ اسی طرح میں کہوں قتلا یقتلو تو آپ نکالیں گے تقتیل، مثلا یمثلو تو آپ نکالیں گے تمثیل، کیونکہ آپ کے پاس ایک چیز ہے۔ لیکن جب صیغہ آپ کو حذبا کے وزن پر ملے گا تو اس کا ظاہر ہے مصدر بھی تفعیل کے معنی تفعیل کے وزن پر آئے گا۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ عَلَى وزن أَفْعَلَ، اگر فعل علی وزن افعل اکرما انصارا افتحا اغلقا اجلسا اقعدا تو اس کا مصدر افعال اقعاد اجلاس آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى وزن فَعَلَ، اگر فعل آپ کو فعلا کے وزن پر ملے تو ظاہر ہے اس کا مصدر تفعیل آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى وزن فَعَلَ قَاتَلَ تو قتال اور مقاتلہ آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى وزن فَعَلَلَ دَحْرَجَ بَعْثَرَ تو اس کا وزن بعثرة فعللة دحرجة، إلا إذا كان مضاعفا اگر وہ مضاعف ہو، فيجوز في مصدره فعلال أيضا، تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کا مصدر فعلال پر بنائیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔